یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ الفاظ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، ان لفظوں میں کتنا اثر ہوگا. ان لفظوں میں اثر بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن پڑھنے والی پاک زبانیں اور ان لفظوں کا اثر محسوس کرنے والے صاحب تقوی لوگ بہت کم رہ گئے ہیں. جب دل میں تقوی ہو، اللہ کی محبت ہو، تو پھر یہ لفظ ضرور اثر کرتے ہیں، جیسا کہ پارہ نمبر 7 کی پہلی آیت میں واضح طور پر اللہ نے اس کو بیان کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب رسول اکرم کی طرف نازل کردہ کلام یہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہو، تفیض من الدمع، کہ وہ آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں. اللہ اکبر. یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ حبشہ کی طرف جب مسلمان گئے تو حبشہ کے بادشاہ نے انہیں کہا کہ جو تمہارے نبی کلام سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے، ذرا وہ تو مجھے سناؤ. جب انہوں نے، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، جب قرآن مجید کی صحابہ نے تلاوت کی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تربتر ہو گئیں، آنسوؤں سے بھر گئیں. اللہ اکبر. یہ قرآن سنتے ہی آنسوؤں کا نکل آنا، داڑھیوں کا بھیگ جانا، رخساروں پر آنسوؤں کی لڑی بن جانا، یہ کس بنا پر ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مما عرفوا من الحق، یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے جو حق کو پہچان جاتے ہیں. جو حق کو پہچان جاتے ہیں وہ قرآن سنتے ہی رو پڑتے ہیں، قرآن ان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، قرآن کا شوق ان کو رلا دیتا ہے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا، پھر وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں لکھ دے. اللہ اکبر. یہ حبشہ کے وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے قرآن سنا، معرفت کے نور سے سینے روشن ہوئے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو مکہ میں تشریف فرما تھے اور وہ حبشہ میں تھے، وہیں سے انہوں نے ایمان کو قبول کیا اور اللہ کے حضور عرض کی کہ اے باری تعالیٰ ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں شامل کر لے، ہمیں بھی سچوں میں شامل فرما لے. جب یہ بات ہوئی، وہ کلمہ پڑھ چکے، اب ادھر سے مکے کے کافر بھی وہاں جا چکے تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، قرآن سے متاثر ہو گئے، اور اپنا جو ہے یہ نہیں دیکھا کہ تم بادشاہ ہو، اتنا بڑی سلطنت تمہارے پاس ہے، یہ سارا کچھ کیوں ایسا کیا؟ اور یہودیوں نے تانے دیے حبشہ والوں کو کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو، تم نے یہ راستہ جو چنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہودیوں اور کفار کے تانوں پر انہوں نے جواب دیا. کیا خوب جواب دیا، قرآن نے اسے بیان کیا. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، جب حق آ گیا تو ہم ایمان کیوں نہ لائیں؟ اونچا کہیے نا سبحان اللہ. کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. پہلی دفعہ قرآن سنا ہے. ہم تو ہر رمضان میں قرآن سنتے ہیں، ہم تو ہر نماز میں قرآن سنتے، پہلی دفعہ قرآن سنا اور الفاظ تانا دے رہے ہیں یہود و نصارہ اور دیگر جو ہے مذاہب والے کہ تم نے اپنا مذہب چھوڑ کے کیوں دین قبول کیا. تو قرآن نے ان کے اوپر یوں نور ڈالا اور ان کے سینے روشن کیے کہ وہ فصاحت میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب حق آ چکا ہے، پتہ لگ گیا ہے کہ یہ حق ہے، جب ہمیں خبر ہو گئی کہ ودوہا چہرے والے سچے ہیں، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ مکے میں آنے والے محمد عربی حق پر ہیں، ان کا کلام حق پر ہے، ان کی باتیں حق پر ہیں،
جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں نہ عیب ہے، نہ برائی ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ سحر ہے، وہ سچا رب کا کلام ہے، اور اس کلام نے ہمارے دلوں کی تمام میل کو دھو دیا ہے، اور ہماری فکر میں بات آ چکی ہے کہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ حق ہے، تو پھر حق یہ حق رکھتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے محمد عربی کے جو ہے غلام بن جائیں۔ اللہ